مومن کا اس دنیا میں گزر بسر کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پل صراط سے گزرنا ہو۔ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، مشکلات سے دوچار رہتا ہے، چونکہ حق بیان کرنا، اس وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل کر لینا اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، ان کی دشمنیوں کا، استہزاء کا، تکلیفوں کا، مصائب و آلام کا شکار رہنا ایک مسلمان مومن مرد خدا پر بڑا ہی تکلیف دہ گزرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، قید ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حقیقت سے کوئی بھی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ حقیقت کسی کی محتاج نہیں ہے کہ اسے مانا جائے۔ حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ حقیقت حقیقت رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سننا نہیں چاہتا، اللہ کا حکم ماننا نہیں چاہتا، اللہ کی آیات و بینات اور نشانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا اور نظر انداز کر دیتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اور آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و تربیت کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی، حقیقت حقیقت رہتی ہے۔ سورج جب نکل آتا ہے تو آپ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں یا کسی گہرے سیاہ کمرے میں داخل ہو جائیں تو اس سے سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بارش ہو رہی ہو اور آپ کسی چھت کے نیچے چلے جائیں، اس سے بارش کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے بھیگیں یا نہ بھیگیں، وہ بے نیاز ہوتی ہے۔ سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس سے روشنی لے یا نہ لے۔ انسان اگر گہرے کنویں میں جا کر خود کو چھپا لے اور کہے کہ باہر اندھیرا ہے، اس سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت حقیقت رہتی ہے۔ اسی طرح آیات بینات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ کی رحمتوں کی علامتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبریں واضح ہیں، روشن دلیل ہیں، چمک رہی ہیں، سورج سے زیادہ اس میں چمک ہے۔ اگر کوئی شخص حق کا انکار کر دیتا ہے، اس سے حق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت خود مؤثر ہوتی ہے اور وہ متاثر کرتی ہے۔ کوئی حقیقت کو متاثر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ حقیقت حقیقت رہتی ہے۔ آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت حق ہے، حقیقت ہے۔ کوئی بھی شخص حق کو عاجز نہیں کر سکتا، حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ جھوٹی خبریں دینے سے، لوگوں کو حق سے محروم رکھنے سے حق کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی کہے کہ کوئی آسمان ہے ہی نہیں، جس زمین پر چل رہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ زمین ہے ہی نہیں۔ جو شخص سورج، چاند، ستاروں کو، زمین و آسمان کو، ہواؤں کو، کہکشاؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور دیکھ کر پھر انکار کر دے، تو اس سے ان کی چمک دمک میں اور ان کے حاضر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیات، جو نشانیاں اور وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے فرمائے ہیں، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے اور ظلم پر ظلم کرتا رہتا ہے، اس سے اللہ کی سنت اور آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اپنی جان کا ہی برا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یا زمین پر فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جبر کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ہر طرف اللہ کے لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مگر انسان گونگا بہرا رہ کر حقیقت کا انکار کر دے تو اس سے حقیقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ حقیقت قائم ہے، دائم ہے۔ حقیقت اپنی جگہ باقی ہمیشہ رہتی ہے، اس نے کبھی نہیں بدلنا۔ روز آخرت نے آنا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے
اگر کوئی شخص انکار کرے تو اس سے آخرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص یہ انکار کر دے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا تو اس سے عالم برزخ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کے علم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، سرب سجود نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات اور تربیات کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، ربوبیت پر، رحمانیت پر، رحیمیت پر، مالکیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنی شان کے ساتھ، اپنے عزت و جلال کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کو عاجز نہیں کر سکتا۔ انسان خود بڑا عاجز ہے۔ اگر انسان کے نیچے سے زمین ہٹا دی جائے تو انسان چلنے سے عاجز ہے، اسے ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ اگر ہوا میں آکسیجن ختم کر دی جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان بے بس ہے، مجبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر حاکم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جبار نہیں ہے۔ نہیں، اللہ جبار ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت قائم و دائم ہے، اسی طرح اللہ کا عالم جبروت بھی قائم و دائم ہے، عالم ملکوت بھی قائم و دائم ہے۔ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ وہ جس طرح رحمان و رحیم ہے، اسی طرح جبار و قہار بھی ہے۔ اور کسی کو کھلی ڈھیل نہیں دی جاتی کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتا رہے، ظلم کرتا رہے، منافقت کرتا رہے، غداری کرتا رہے، اللہ کے احکامات جھٹلاتا رہے، اللہ کے قوانین کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے اور لوگوں کو اللہ سے دور رکھتا رہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان عطا کر دیتا ہے، کسی میں بھی یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ ایمان اس سے سلب کر لے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ایمان اس سے سلب کرتا ہے۔ کوئی بھی غیر اللہ کسی کا ایمان بھی چوری نہیں کر سکتا۔ اللہ جل وعلا جس کو رزق عطا کرتا ہے اس سے کوئی بھی رزق چھین نہیں سکتا۔ اللہ جس کو ملک عطا کرتا ہے، کوئی بھی غیر اللہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے مل کر بھی وہ ملک اس سے نہیں چھین سکتے۔ جب کسی ملک پر کوئی وبال آتا ہے، بلا آتی ہے، عذاب آتا ہے، یا آزمائش آتی ہے، یا مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ وہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان کی لاپرواہیوں کی سزا ہوتی ہے، اور جو انہوں نے اللہ کے قوانین کو پامال کیا ہوتا ہے اس کی وبا ان پر پڑتی ہے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جس ملک و قوم پر جو بھی آزمائش آئی ہے، بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے یا عذاب آیا ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت، فضل اور نعمت انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اللہ کے تحائف ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ آزمائش بھی ہے کہ جب اس پر اللہ کی طرف سے نعمت بخشی جاتی ہے، احسان کیا جاتا ہے، رحمت کی جاتی ہے، اس پر فضل و کرم کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے اور دقیانوسی کے ذریعے اسے تباہ و برباد کرتا ہے اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتا ہے۔ جن ملکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے نوازا ہے، قوت و طاقت سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، ان پر نعمتیں تمام کی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں زمین پر فساد پھیلانے کا لائسنس مل گیا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی زمین پر فساد پھیلائے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔